رسول خدا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بیت اطہار علیہ السلام بآواز بلند نعرہ صلوات۔ برائے خوشنودی و سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اونچی آواز سے نعرہ حیدری۔ اللہ 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 ذرا بلند آواز سے مل کر پڑھیے گا اللہ اللہ آوازوں کو ذرا بلند کر کے اونچی آواز سے اللہ 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 اللہ۔ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، خوش خوشی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، والی والی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو میں تو۔ اللہ اللہ یا اللہ اللہ نبی تجھ سے منسوب ہے، ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، شیر ملاحظہ ہو، شب معراج ہے۔ ہاں دید کس کو میسر میرے اللہ، دید کس کو میسر تیری ذات کی میرے اللہ، دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی تو بدو گفتگو۔ اللہ اب شعر ملاحظہ، شعر کا حق آپ نے ادا کرنا ہے۔ اور محمد سے کی دو بدو گفتگو، دو بدو دو بدو دو بدو گفتگو کب خدائی کے لہجے میں تھی، گفتگو کب خدائی کے لہجے میں تھی، کب بھلا کبریائی کے لہجے میں تھی، کب تکبر بڑائی کے لہجے میں تھی، یا تو ہر بات بھائی کے لہجے، یا تو ہر بات، یا تو ہر بات بھائی کے لہجے میں تھی، آ رہی تھی نبی، آ رہی تھی نبی کو اخوت کی بو۔ اللہ 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 اللہ۔ اب شعر ملاحظہ ہو، حسن امداد صاحب لکھتے ہیں کہ ہاں
تھی محمد کو حیرت یہ کیا راز ہے، تھی محمد کو حیرت یہ کیا راز ہے، یا تو کوئی نہ یار اور نہ دم ساز ہے، پھر یہ ہے کون، یہ کس کی آواز ہے، یہ تو کچھ میرے بھائی سا انداز، یہ تو کچھ میرے بھائی سا انداز ہے، اے خدا اب بتا، اے خدا اب بتا، اے خدا اب بتا یہ علی ہے کہ تو مولا زندگی، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیے اور چار میں سے سماعت فرمائیے۔ من کی جاگیر پہ ہی کان کا پہرا کر دے، شوکت صاحب کہتے ہیں کہ من کی جاگیر پہ ہی کان کا پہرا کر دے، بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے، تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا، اور علی کے نام پہ ہر اعلیٰ نسب بولے گا، دل سکین صاحب لکھتے ہیں علی کے نام پہ ہر اعلیٰ نسب بولے گا، تو ابھی بھی نہیں بولے گا تو کب بولے گا، علی کے نام پہ ہر اعلیٰ نسب بولے گا، تو ابھی بھی نہیں بولے گا تو کب بولے گا، نعرہ حیدر کا لگا شجرے پر رکھنے کے لیے، جو ابھی تک نہیں بولا ہے وہ اب بولے گا، سال وری ماں کہا جاتا ہے کہ رجب کی، کہا جاتا ہے کہ جو چاند کی تاریخیں ہیں، چاند کی جو تاریخ ہے اس میں 3 تاریخ اور 13 تاریخ نحس کہا جاتا ہے، نحس کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، مولا کی برکت دیکھیے، 3 شعبان، شعبان کی 3 تاریخ امام حسین کی آمد، اللہ نے چاند کی 3 تاریخ کو شعبان کی مبارک قرار دے دیا، رجب کی 13 تاریخ مولا علی علیہ السلام کی دنیا میں آمد، اللہ نے رجب کی 13 تاریخ کو مبارک قرار دے دیا۔ اب سماعت فرمائیے، لوگ کہتے ہیں آپ نحس تاریخوں میں خوشیاں مناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، جشن مناتے ہیں، شوکت صاحب کا قلم اٹھتا ہے کہتے ہیں 3 شعبان ہے ظہور حسین، 3 شعبان ہے ظہور حسین، 13ویں کو علی نے آنا ہے، آپ نہ 3 میں نہ 13 میں، آپ نے جشن کیا منانا، ابھی 3 شعبان آنے والی ہے، سال بھر عزادار روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، 3 شعبان کو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ نیّر جلال پوری صاحب لکھتے ہیں بڑا خوبصورت انداز میں، انڈیا کے شاعر ہیں، لکھتے ہیں کہ اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی، اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی، یہ عزادار کہاں روز مسکراتے ہیں، اب مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے، تیار ہیں؟ ہر ایک لمحہ ہر ایک جا علی علی بولے، ذرا بولتے رہیں گے تو مزہ آئے گا، خاموش نہیں رہنا، ہر ایک لمحہ ہر ایک جا علی علی بولے، علی علی بولے، جو جتنا پاک ہے مل کر بولیں علی علی بولے، علی
می سمت عمار شیعہ وہ ہے کہ جو مثال می سمت عمار شیعہ وہ ہے کہ جو زباں کٹے تو زیادہ علی علی بولے علی علی بولے علی علی بولے علی علی بولے. کیا ماشاءاللہ بیدار مجمع ہے. اس مجلس کی منظوری تھی کل شام کو مجھے دعوت دی گئی اس مجلس یہاں مولا کا ذکر کرنے کے لیے، اور آج 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں، آپ بیدار سماعتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو آپ سماعت فرمائیے گا. ایک شعر پیش کر رہا ہوں آج کے دن کے حوالے سے. کہاں نبی نے یہ معراج بے خدا کی قسم، کہاں نبی نے یہ معراج بے خدا کی قسم، خدا جو بولے تو لہجہ علی علی بولے. اب ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے زبان دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن علی کش زبان کا محتاج نہیں. اس شعر کا حق آپ نے ادا کرنا ہے. منافقوں کی زبان پر ہے بغض کا تالا، منافقوں کی زبان پر ہے بغض کا تالا، وہ عشق سچا تو گونگا علی علی بولے. خدا جل ثقلین صاحب کے قلم میں تاثیر ہے، فرمائے ایک جاگتے ہوئی صلوات پڑھے محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھیے گا. صلوات پر محمد وآلہ. یہ کلام کی فرمائش ہے وہ، لیکن یہ کلام وہ ہے جب آپ اور میں سب ساتھ مل کر پڑھیں. اگر آپ خاموش رہے مصلحت کے تحت یا کسی بھی وجہ سے تو مزہ نہیں آئے گا. اب پہلے وعدہ کریں ساتھ پڑھنا ہے تو میں کلام پڑھوں. ہاتھ اٹھا کر بتائیں پڑھیں گے؟ بس یہ چند ہاتھ بتا رہے ہیں کہ مجھے نہیں پڑھنا چاہیے. اگر سب کے ہاتھ اٹھیں تو میں پڑھ دوں. ماشاءاللہ یہ کلام میں بھی سب کے ہاتھ اٹھنے چاہیے. ہاتھ اٹھائیں سارے مل کر، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، مل کر بولنا. نور جلی نفس نبی زہرا کا ہے شوہر حیدر علی مولا حیدر، حیدر علی مولا حیدر، حیدر علی مولا حیدر، حیدر حیدر حیدر. یہ رسول خدا نے غدیر خم میں بھی ہاتھ اٹھایا تھا. ہاتھ اٹھا کر بولیں، ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. حیدر علی مولا حیدر، حیدر علی مولا حیدر، حیدر علی مولا حیدر، حیدر حیدر حیدر. آنے کی خبر سن کر کعبہ بھی ملا ہنس کر. اب حیدر نام ذہن میں رکھے، مولا کا نام ہے حیدر، اور کعبے کی دیوار میں کیا بنا؟ در. اب غور فرمائیے گا. آنے کی خبر سن کر کعبہ بھی ملا ہنس کر، در کھولا اور بولا حیدر 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 حیدر. جھوم اٹھی فضائیں علی علی، جھوم اٹھی فضائیں علی علی، آتی تھی صدائیں علی علی، آتی تھی صدائیں علی علی. بدلی ہے رتبہ ہے بدھ ہے کعبے کے اندر. حیدر علی مولا حیدر، حیدر علی مولا حیدر، حیدر علی مولا حیدر، حیدر حیدر حیدر، حیدر علی مولا حیدر. آج کے دن کے حوالے سے شعر سماعت فرمائیے. ایمان ابا اس کی قرآن ہے تاج اس کا، پردے نے کہا اٹھ کر معراج براج اس کا. پردے نے کہا اٹھ کر معراج براج اس کا. دیکھا جو یہ منظر علی علی، چونک اٹھے پیمبر علی علی. دیکھا جو یہ منظر علی علی، چونک اٹھے پیمبر علی علی. پیش خدا خیر الورا کہنے لگے ہنس کر حیدر علی مولا حیدر.
ایک صلوات پڑھ. آج شب لگ جائے گی امام حسین علیہ السلام کے سفر پہ. خدا بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. کیا نام ہے بانی مجلس؟ سیغم صاحب کے اور ان کے اہل خانہ کی توفیقات خیر میں مولا اضافہ فرمائے، اور جن کی اولاد کے لیے دعا کا کہا گیا مولا ان کو اولاد نرین اولاد صالحہ عطا فرمائے. زید سلطان صاحب بیٹھے ہیں میرک سیال سے، پچھلے سال ان کے یہاں پڑھا تھا، اور چونکہ ان سے محبت ہے، پیار ہے، تو گھر والی بات ہے. اس سال کہ میں ایک پہلے سے ایک جگہ کا وعدہ تھا، اچانک وہ چاند کی اور انگلش ڈیٹ ٹکرا گئی، تو پھر انہوں نے ہم سے کہا کہ وہاں بھی مولا کا ذکر ہے، یہاں بھی مولا کا ذکر ہے، آپ اگر نہیں بھی ہوں گے تو ہم آپ کی طرف سے نمائندگی کر لیں گے. تو میں میرک سیال والی مجلس کے لیے، آپ کے دادا کے اصالِ ثواب کے لیے بھی، اور بانی مجلس کے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے بھی نیت کر کے یہ کلام یہاں پڑھ رہا ہے. ایک صلوات محمد جب کربلا کی سمت بڑھا حق رہنما، کچھ آ گیا خیال جمعہ کے مزار کا، کچھ آ گیا خیال جمعہ کے مزار کا، پہنچا سوئے بقی وہ زہرا کا لاڈلا، رخسار رکھ کے صدر لحد پر یہ دی صدا، چھٹتا ہے اب مدینہ میرے دل کو تھام لو، اماں غریب بیٹے کا آخر سلام لو، اماں غریب بیٹے کا آخر سلام لو. دل برداشتہ ہے حسین، اور جب انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے تو اس کے پاس اپنے دل کا حال بیان کرنے جاتا ہے تو اس سے بہت پیار کرتا ہوں. مولا حسین خود فرماتے ہیں کہ ہمیں ہماری خوشیوں میں جو لوگ یاد آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارے غم کے وقت جو ہمیں بے ساختہ یاد آ جائے تو سمجھ لو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے پیار کرتے ہیں. بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھیے، سلامت رہیں. مجلس میں اب چلنا پھرنا نہ کریں، مسائب ہو رہے ہیں، مہربانی کیجیے گا، بچے ہوں یا بڑے ہوں، کوئی بھی ہوں، مہربانی کیجیے گا. مولا حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اماں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اماں تیرے حسین کا دشمن ہو گیا یہ زمانہ، اماں اس مدینے میں نانا ہمیں اپنے پشت پر بٹھا کر سواری کرایا کرتے تھے، اماں مدینے کا ہر بشر میرا دشمن ہو گیا. کون اولاد چاہتی ہے کہ اپنی ماں کی قبر سے دور جائے، نانا کی قبر سے دور جائے؟ اماں حسین کو اتنا مجبور کر دیا تیری نانا کی امت نے، مگر وعدہ کیا ہے نا 3 بجانے کا تو حسین جاتا ہے. اماں اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کیجیے. اب حسین تڑپ کر کہتے ہیں، جب کربلا کی سمت بڑھا حق رہنما، اماں تمہارے لال سے چھٹتا ہے آج گھر،
اماں تمہارے لال سے برگشتہ ہر نظر، اماں تمہارے لال کا دشمن ہے ہر بشر، اماں تمہارے لال کا ہے آخری سفر۔ دل کاٹ دیتا ہے یہ جملہ، مولا کہتے ہیں صحرا میں دل کے ٹکڑا کی بستی بسائے گا، اماں حسین اب نہ مدینے آئے گا، اماں حسین اب نہ مدینے میں آئے گا، اماں حسین اب نہ مدینے میں آئے گا۔ ماں سے یہ کہہ رہا تھا بھی ماں کا لاڈلا، آواز آئی قبر سے میرے مالکا، صدقے تیری مصیبت و غربت کے فاطمہ، بس اے حسین بس کے ہلا عرش کبریا، ارے تڑپے اب حسن بھی دلے بے قرار سے، بیٹا رسول حق نکلا کہتی ہے اے میرے لال تیرے ارادوں کے میں نثار، یہ آخری سفر ہے میرے دل کا اضطرار، ارے کیسے کہوں جو دل پہ گزرتی ہے گلزار، ہوتا ہے بے چراغ میرے باپ کا مزار، ہوتا ہے بے چراغ میرے باپ کا مزار، جو تجھ پہ ظلم ہوں گے یہ دکھیا اٹھائے گی، بیٹا یہ غم نصیب تیرے ساتھ جائے گی، آنسو بہاؤں گی تیرے رنج و الم کے ساتھ، آنکھیں بچھاؤں گی تیرے نقش قدم کے ساتھ، زہرا نڈھال ہوگی ہر ایک تازہ غم کے ساتھ، ارے میرا کلیجہ نکلے گا اکبر کے دم کے ساتھ۔ سینہ کاٹ دیتا ہے یہ مصرع، بی بی کہتی ہے میرا کلیجہ نکلے گا اکبر کے دم کے ساتھ، ارے گھبرانا لال میں گھبرانا میرے لال میں گھبرانا میرے لال، ہر کے دکھ اٹھاؤں گی، ارے گھبرانا میرے لال ہر کے دکھ بٹاؤں گی، گھبرانا میرے لال ہر کے دکھ بٹاؤں گی، میں تیرے ساتھ لاش اکبر، میں تیرے ساتھ لاش اکبر اٹھاؤں گی، ہائے جائے گا تو جو نہر پہ بھائی کی لاش پر، میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گی بر نصر، بیٹا حسین کیا
دل و جگر تو لاش لائے گا تو صفے غم بچھاؤں گی میں گود میں کٹے ہوئے ہاتھوں کو بیٹا حسین بیٹا حسن کے لال کی خاطر یہ کیا ملال میرے حسن نے تجھ پہ نچھاور کیا وہ لال فدیے کے واسطے کوئی کرتا ہے یوں ملال بیٹا میں اس گھڑی بھی رہوں گی شریک حال ارے غم ہے قدم اٹھا کے دلے پاش پاش کے ٹکڑے چنوں گی رنگ میں قاسم کی لاش اب بیوی کیا کہتی ہے ہاں میرے لاڈلے میری زینب سے ہوشیار بے پردہ ہو نہ جائے کہیں میری پردہ دار محمل کے ساتھ ساتھ ہوں عباس سے ذیوقار تاکید ہو یہ اکبر مہرو کو بار بار آمادہ ہر قدم پہ رہے پیشوائی کو تکلیف ہو نہ راہ میں زہرا کی جائے جامر قدِ رسول پہ اے میرے لال فام لازم ہے نانا جان کو بھی آخری سلام دینا میری طرف سے یہ حسرت بھرا پیام ممکن نہیں مدینے میں زہرا کرے قیام تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو ارے زینب کے بازوں میں رسم دیکھنے چلو بیٹھ کے ہی ماتم کرنا ہے خدا مختار شریف صاحب کو علی علم میں جگہ عطا فرمائے ان کا پڑھا ہوئے کلام کے چند مصرے بیٹھ کر اب نانا کے روضے پر مولا حسین آتے ہیں کہتے ہیں تیرا شہر چھڑیں دے رہے ازمین میرا نانا تیرا شہر چھڑیں دے ماتا ازمین میرا نانا تیرا شہر چھڑیں دے ازمین میرا آباد جو کرنا ہے آباد جو کرنا ہے ہن کر ببلا نانا دل شہر چنے دے
نہ بچھڑے جیسے حسین کی بہن نہ چھڑے۔ خدا کسی مسافر پہ یہ وقت نہ لائے جو حسین، کسی مسافر کو اپنا وطن نہ چھوڑنا پڑے، کسی شخص کو ماں بہنوں کے ساتھ نہ جانا پڑے۔ ایک ماہر نفسیات تھا جس نے تحقیق کی انسانی دماغ پر، اور وہ بہت ماہر تھا۔ اس نے سوچا چلو کربلا پر تحقیق کرتے ہیں۔ مانا ہوا ماہر تھا، انسان کی نفسیات کو خوب پہچانتا تھا۔ اس نے جب کربلا کی طرف نظر کی، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا، ان کی غیرت کے بارے میں جانا، ان کی شجاعت کے بارے میں جانا، ان کے گھرانے کے بارے میں جانا، تو میں نے یہ سوچا ایسا شخص جو یہ حشم رکھتا ہو، یہ غیرت رکھتا ہو، اور اس کو پتہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے، تو جس وقت اس نے ماؤں بہنوں بچیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ گھر سے قدم باہر نکالا، تو میرے لحاظ سے تو اس کو اسی وقت مر جانا چاہیے تھا۔ یہ بہت بڑا حوصلہ تھا حسین کا، یہ صبر کیا۔ کہتے ہیں پتہ تھا کربلا پہنچ گئے، اس مقام پہ پہنچ گئے، اب انسان کو زندہ رہنا بنتا نہیں تھا، مگر پھر بھی صبر کیا۔ حسین کے صبر کو سلام۔ کہتے ہیں پھر آگے بڑھے تو ایک لاشا لاتے، دوسرا لاشا لینے جاتے۔ اللہ اکبر! انسانی دماغ میں طاقت ہی نہیں۔ جب اس نے آخر میں سر پیٹ لیا اور اس نے کہا کہ انسانی دماغ میں طاقت ہے ہی نہیں، میں نے پڑھا ہی نہیں، کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی انسان کے دماغ میں اتنی طاقت ہو جو حسین کے دماغ میں رہی ہے۔ کہا انسانی دماغ کی غم سہنے کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! حسین نے ساری حدیں پار کر دی۔ کہا وہ انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا جو جوان بیٹے کے کلیجے سے خود پرچی نکال لے، اپنے جوان بیٹے کا لاش خود اٹھا لے۔ یہ کہیں ملتا ہی نہیں ہے، یہ حسین کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اور اس کے بعد جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اب میں آگے لکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا، یہ سب کچھ وہ بی بی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ حسین تو شہید ہو گئے، اس کے آگے کا سفر جس بی بی نے کیا اس کی عظمت کو سلام۔ جب خیمے جل گئے، لٹ گیا گھر، اجڑ گئی زہرا جائی، اپنے سروں پہ ماتم کرنا سارے۔ اجڑ گئی اجسانی زہرا وچ کربل دے واویلا واویلا۔ ماتم کوئی ہاتھ سے ماتم سے خالی نہ رہے۔ اجڑ گئی اجسانی زہرا وچ کربل دے واویلا واویلا، ہائے واویلا واویلا، ہائے واویلا۔ سب مل کر واویلا، ہائے واویلا واویلا، سد واویلا، ہائے واویلا، سد واویلا۔ خیمے دے وچ اگ لگ گئی، ہائے زینب ہو گئی باجرلا واویلا، سد واویلا، ہائے واویلا، سد واویلا۔ ڈل گیا پانی، کٹ گیا باپ، تھکی نہ تقدیراں۔ ڈل گیا پانی، کٹ گیا باپ، تھکی نہ تقدیراں۔ پیاسے رہ گئے بن پانی، بھوک چلیا ساواں۔ بن پانی بھوک چلیا ساواں۔ پیاسے رہ گئے بھیڑ بلا واویلا، سد واویلا، ہائے واویلا، سد واویلا۔ اجڑ گئی اجسانی زہرا وچ کربل دے واویلا۔ آئے ویرن پوری نیند آئی، چم چم آنکھیں امڑی جائی۔ ویرن پوری نیند آئی، چم چم آنکھیں امڑی جائی۔ تیر نے تیری پیاس بجھائی، تیر نے تیری پیاس بجھائی۔ اصغر اکھیاں کھول ذرا، واویلا سد واویلا، ہائے واویلا،
ہیں بابا بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا جل گئے خیم کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں کان کے خون سے کرتا میرا تر ہوا اس نے منہ پہ تماچا لگایا میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ پھر میں چلائی روگے ججا بس شمر مجھے مار رہا ہے میری مدد کو کوئی نہ آیا بابا میں روتی رہ گئی بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و الم شام غم حال سفر شام کے زنداں کے ستم اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان شمر نے جب بابا جان شمر نے جب مارے تماچے منہ پر بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا نیلے ہیں رخسار میں کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر شمر کو دیکھ کے میں خوف سے ڈراتی ہوں بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان بازو بندے بی بی کہتی ہے بابا میرا چہرہ زخمی ہو گیا بابا ظالم کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اس نے میرے چہرے کو زخمی کر دیا بابا میری گردن پہ نیل کے نشان ہے جس رسن میں پھوپھی اماں کے بازو بندے تھے اسی رسن میں میرا گلا بندھا تھا بابا میرا سفر سنو بابا جان بازو بندے بابا جان بازو بندے سب کے بندھا میرا گلا جب رسن کھینچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا پھر تو چلی کیسے سکینہ بی بی کہتی ہے بابا جان میں نے کیا بابا جان میں نے کیا پنجوں میں چل وہ سفر درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا وش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی زندان میں ہوا کیا شام دا زندان رت رومڑا لائیمان رت پوجنا دی بھین سکینہ دا جنازہ کڑیاں لے ہتھا تے رسیاں دی بھین نازہ ہتھا تے جا کے سجادہ دن میں کولو سجادہ دن میں بھائی ہوئی بہن چاہی بہنا ایک کٹھڑی ہم ساتھ کی توفیقات خیر میں اہل خانہ کی توفیقات خیر میں اہل اخلاق کی توفیقات خیر میں حاضرین ذاکرین مجلس کی توفیقات خیر میں مولا اضافہ فرمائے بے اولادوں کو اولاد نبی صالح عطا فرمائے اس شعر کے ساتھ میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا علی اظہر کا صدقہ نصیب ہو اللہ تعالیٰ اپنے سروں پہ ہاتھ مار کے بیان کرنا ماتم کرنا اگر بی بی کا حق بنے میری سینڈ دی قبر حلیے قبر تو آواز آئیے لٹ شاہ